بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آج کے زمانے میں بہت سارے غیر مسلم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کے پیغمبر ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی علماء اس بات کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے تھے کہ آپ ایک نبی برحق ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو آسمانی کتاب توریت تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں واضح طور پر لکھی ہوئی تھی۔ اس آسمانی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ اور آپ کی بہت ساری صفت اور آپ کے ظہور کے زمانے کی کچھ علامتوں اور نشانیوں کا ذکر تھا۔ آج میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور کے زمانے کی ایک خاص علامت اور ایک خاص نشانی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جو اہل کتاب کو، یہودی علماء کو ان کی آسمانی کتاب میں جو لکھا ہوا تھا اچھی طرح معلوم اور پتہ تھا۔ محترم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی، اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں اور علامہ ابن کثیر نے السیرۃ النبویہ میں لکھا ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل نام کا ایک شخص مکے میں تھا جو بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا۔ اسے ایک سچے دین کی تلاش تھی اور وہ اس دین کی تلاش میں اہل کتاب کے پاس، یہودی علماء کے پاس اکثر آیا جایا کرتا تھا کیونکہ اسے ایک سچے دین کی تلاش تھی۔ ایک مرتبہ وہ ملک شام ایک یہودی عالم سے ملا تو اس یہودی عالم اور اس یہودی شیخ نے اس کو بتایا کہ تمہارے شہر مکے میں ایک نبی ظاہر ہو چکا ہے یا بہت جلد ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے ظہور کے وقت جو ستارہ آسمان میں طلوع ہونے والا تھا وہ طلوع ہو چکا ہے، لہٰذا تم اپنے شہر واپس جاؤ اور اس کی تصدیق کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اس کی پیروی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور کی یہ علامت اور یہ نشانی کتنی بڑی اور عظیم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ستارے کی شکل میں اس کو مقرر کیا تھا۔ یہودی علماء برابر اس کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے تھے اور وہ اکثر و بیشتر ہمیشہ آسمان کا جائزہ لیتے تھے کہ وہ ستارہ طلوع ہوا یا نہیں۔ یہودی علماء جس ستارہ محمدی کے طلوع ہونے کی بات کر رہے تھے تو کیا وہ ستارہ حقیقت میں طلوع ہوا تھا؟ کیا اس کو کچھ اور لوگوں نے، یہود کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے اس کو دیکھا تھا اور اس کے پاس ان کی کوئی شہادت اور گواہی تھی؟ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اس کا بھی ثبوت موجود ہے۔ چنانچہ سیرت کے ایک بہت بڑے امام ابن اسحاق، جن کی کتاب سیرت پر لکھی جانے والی پہلی معتبر اور مستند کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان دنوں 7 یا 8 سال کا ایک نوعمر لڑکا تھا اور میں باتوں کو اچھی طرح سمجھنے والا تھا کہ ایک دن اچانک میں نے سنا کہ یثرب میں یعنی مدینے میں کسی اونچی جگہ یا اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر ایک یہودی چیخ رہا تھا، شور مچا رہا تھا کہ اے یہود کی جماعت۔ اس کا شور سن کر جب سارے یہودی اس کے پاس اکٹھا ہوئے تو اس نے بولنا شروع کیا کہ اس احمد کا ستارہ آج رات طلوع ہو چکا ہے کہ جو نبی بن کر ظاہر ہونے والا تھا۔ تو محترم ناظرین، یہ ستارہ احمدی تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کے ظہور کی علامت بنا کر آسمان میں ظاہر کیا تھا۔ یہودی علماء جس کو اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے اور وہ برابر شدت سے اس ستارے کے طلوع ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے، مگر انہوں نے اپنی انا کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے، حسد میں، بغض و عناد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا اور آپ پر ایمان لانے سے پیچھے رہے۔ جیسا کہ آج بھی بہت سارے یہودی اور غیر مسلم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی برحق ہیں اور ان کا لایا ہوا دین اسلام سچا دین ہے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔